آب لگا دیں تو بیمار کو شفا مل جاتی ہے۔ وہ قتادہ، حضرت قتادہ آئے، آنکھوں کے ڈھیلے بھار آ جائے اور حضور کے پاس آئے، اے میرے سرکار کسی حکیم کے پاس نہیں گئے، کسی طبیب کے پاس نہیں گئے، آنکھوں کے ڈھیلے بھار آ گئے تھے تو رخ مصطفیٰ جان رحمت کی طرف کیا، سرکار آنکھوں کے ڈھیلے بھار آ گئے ہیں، سرکار کرم فرما دے، حضور اپنا لعاب مبارک آنکھوں میں لگا دے تو وہ آنکھیں سلامت ہو جاتی ہے، وہ آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تم اگر تھالی میں تھوک دو تو تمہاری عورت تمہیں ڈانٹے گی، تمہاری عورت تمہیں بھگا دے گی کہ ظالم تھالی کے اندر تھوکتا ہے، میرے سرکار تھوک دے یا میرے سرکار انگلیوں کا اشارہ کر دے تو پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، اور تم کہتے ہو حضور ہماری طرح تھے۔ ہماری عورتیں جا رہی ہیں ایسے مشرکوں کے پاس عملیات کرانے کے لیے، اپنی بھوشوانی دیکھنے کے لیے، اپنے ہاتھوں سے، اپنے ہاتھوں کی لکیروں سے اپنے مستقبل کو دیکھنے کے لیے، اور لوگ اسے ہائی لائٹ کر رہے ہیں۔ دیکھو مسلمانوں کی عورتیں اب ایسے درباروں میں بھی نظر آ رہی ہیں، مسلمانوں کی عورتیں ایسے درباروں میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ وہ عورت مسلمان نہیں ہو سکتی، وہ عورت مسلمان نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہ برقعے کو، یہ نقاب کو جو ہے، نقاب کی عزت کو، اس کی حرمت کو یہ پامال کر رہی ہے۔ اللہ اکبر، میرے خدا کی شان تو وہ ہے جو ڈباتا بھی ہے اور تراتا بھی ہے، یہ میرے مولا کی شان ہے کہ ایسی جگہ پر منت مانگنے جا رہی ہو، ایسے ایسے بزرگ اللہ نے ہمیں عطا فرمائے کہ جو ڈوبتے کو بھی تیرا دیتے ہیں، جو ڈوبتے کو بھی تیرا دیتے ہیں۔ ہم ہر تیرانے والے کو اللہ نہیں کہتے لیکن ولی اللہ ضرور کہتے ہیں، اللہ کا ولی ضرور کہتے ہیں۔ ارے غوث اعظم عبد القادر جیلانی کو اللہ نے وہ شان عطا فرمائی، ایسی ویسی کشتی کو آپ نے نہیں تیرایا، 12 سال ڈوبی ہوئی کشتی کو آپ نے تیرا دیا، 12 سال سے جو کشتی ڈوب چکی تھی آپ نے اس کو تیرا دیا۔ آج ہماری عورتیں ایسوں کے پاس جا رہی ہیں۔ پھر کسی نے کہا کہ دیکھو یہ چاند ہے نا، یہ چاند یہ تمہارا خدا ہے، یہ رب ہے، وہ بھی ڈوب گیا۔ پھر سورج نکلا دن میں، کہا دیکھو یہ بڑا خدا ہے، رب اکبر ہے، رب اکبر یعنی بڑا خدا، اس کا ذکر قرآن میں ہے، فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ، یہ تمہارا بڑا خدا ہے۔ اللہ اکبر، وہ کہہ تو رہے تھے لیکن ان کے پاس دلیل نہیں تھی، کوئی دلیل نہیں تھی، اس لیے کہ اللہ کے نبی تھے، اور نبی جو بھی ہیں، جتنے بھی انبیاء ہیں، انہیں کسی کی شاگردی اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے انبیاء کو، اپنے نبیوں کو سکھا کر بھیجتا ہے، انہیں بتا کر بھیجتا ہے۔ آج لوگ نبی کو اپنی طرح کہہ رہے ہیں، نبی کو آج لوگ اپنی طرح کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ہماری طرح تھے، ہماری طرح کھاتے تھے، ہماری طرح پیتے تھے، ہماری طرح سوتے تھے، ہماری طرح بولتے تھے، ہماری طرح چلتے تھے، بالکل ہماری طرح تھے۔ ظالم، نبی کو اپنی صف میں لا کر کھڑا کرنا چاہتے ہو؟ ہاں، اگر امام صاحب جہاں پر کھڑے ہیں، اگر مقتدی امام کی صف میں کھڑے ہو جائے تو کسی کی نماز نہیں ہو سکتی۔ امام کی صف میں امام کے برابر اگر پیچھے کے مقتدی کھڑے ہو جائیں تو کسی کی نماز نہیں ہوگی، اور اگر مقتدی امام کو اپنی صف میں پیچھے کھینچ لے تب بھی کسی کی نماز نہیں ہوگی۔ امام کے برابر اگر کھڑے ہو جاؤ تو نماز نہیں ہوگی، امام کو اگر پیچھے صف میں کھینچ لو تب بھی نماز نہیں ہوگی۔ اور نبی کو اپنی صف میں کھینچنے والوں، اپنی صف میں اور اپنے برابر کھڑے کرنے والوں، امام کے برابر کھڑے ہو جاؤ گے تو نماز نہیں ہوگی، اور نبی کو اپنی صف میں کھڑا کرنا چاہو گے تو تمہارا ایمان نہیں ہوگا، تمہارا ایمان سلامت نہ ہوگا۔ ارے نبی کو اپنی طرح کہتے ہو، میرے نبی کی شان کیا؟ حضرت ابراہیم تو خلیل اللہ ہے، لیکن نبیوں کے سردار انبیاء، میرے آقا کی شان تو یہ ہے کہ بدر کے میدان بدر میں اللہ رب العزت نے ایک روایت کے مطابق 1000، دوسری روایت کے مطابق 3 یا 4000 فرشتوں کو تلوار لے کر میدان بدر میں بھیجا کہ فرشتوں جاؤ میرے محبوب کے ساتھ۔ مجھے بتاؤ فرشتوں کو تلوار اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ فرشتوں کو تلوار اٹھانے کی کیا ضرورت؟ فرشتے تو تسبیح کے لیے، مصلی کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے پیدا کیے گئے۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے اللہ ہم تیری بندگی کرتے ہیں، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں۔ فرشتے تلوار لے کر میدان بدر میں آئے۔ مجھے بتاؤ کہ اگر ایک فرشتہ اگر ایک پر مار دیتا میدان بدر میں تو وہ مشرک تباہ و برباد ہو جاتے، وہ تمام مشرک ہلاک ہو جاتے۔ ایک فرشتے کے اندر اللہ نے اتنی طاقت دی ہے۔
کہ پر بچھا دے، پر مار دے تو پوری کی پوری قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے، لیکن فرشتے تلوار لے کر آئے ہیں میدان بدر میں، اس لیے کہ مولا کہہ رہا ہے اے فرشتوں میرا محبوب تلوار لے کر نکلا ہے تو تمہیں بھی تلوار لے کر ہی جانا ہے۔ یہ ادائے حبیب ہے، پتا چلا کہ عبادت کا نام ہی ادائے حبیب ہے۔ ہاں حضور کی ادائیں کہ فرشتے بھی تلوار لے کر نکل رہے ہیں محبوب کے ساتھ۔ اچھا کام ہو گیا، میدان بدر میں تمام مشرک جو ہے ان کو زمین سے اکھاڑ پھینکا سرکار نے، تمامی بھاگ گئے، کچھ مارے گئے، میدان ہو گیا حضور کا، آپ جیت گئے، مسلمانوں کی فتح ہو گئی۔ اب فرشتے واپس لوٹے، ظاہر سی بات ہے نا، کام ہو گیا تو اب وہ رک کر کیا کریں گے؟ کام ہو گیا، میں نے آپ کو کوئی کام دیا کہ بھائی حنبل صاحب آپ فلاں میدان میں چلے جائیں، وہاں پر گندگی ہے، آپ اس گندگی کو صاف کر دیں یا صاف کروا دیں۔ آپ صاف کریں گے یا صاف کروانے کے بعد آپ واپس لوٹ جائیں گے، اس لیے کہ جو کام میں نے دیا تھا وہ کام آپ نے کر لیا۔ آپ کسی اور جگہ پر جائیں، آپ کو کوئی اور کام سونپا گیا، وہ کام مکمل ہوا، اب آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، آپ وہاں سے نکل جائیں گے، اس لیے کہ کام آپ کا ہو گیا۔ اللہ نے فرشتوں کو میدان بدر میں بھیجا، جاؤ میرا محبوب تلوار لے کر نکلا ہے، تمہیں بھی تلوار لے کر ساتھ میں جانا ہے، اس کے ساتھ لڑنا ہے۔ اب میدان حضور کا ہوا، فتح مل گئی، فرشتوں کا کام ہو گیا، اب واپس لوٹیں گے نا؟ کہاں لوٹیں گے؟ ارے جن کا چیف جسٹس کیا کہتے ہیں، جن کا سردار جبریل امین ہو، سید الملائکہ ہو، ہے نا، سید الملائکہ، اب یہ تمام فرشتے لوٹے، تمام فرشتے، کام ہو گیا، لوٹے، کہاں لوٹے؟ عرش کی طرف۔ ہاں جبریل امین کہاں رہتے؟ سدرہ، سدرۃ المنتہا کا مکین، اب سدرہ پر جانے کے لیے روانہ ہوا، اور یہاں سرکار نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، جو بھی نمازیں چھوٹی تھی نماز ادا کرنا شروع کی۔ حضور نماز پڑھا رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، حضور نماز پڑھا رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، حضور نماز، اتنا حضور مسکرائے کہ آپ کی داڑھ مبارک نظر آنے لگی، اور نماز مکمل ہوئی تو صحابہ نے کہا اے آقا آپ پر میرے ماں باپ قربان، اے ایمان کی جان، اے میرے آقا آپ اتنا بتا دیں کہ آپ نماز کے دوران مسکرا کیوں رہے تھے؟ قربان جاؤ، یہی صحابہ کا مسلک ہے۔ ہاں امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، آپ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، امام صاحب آگے کیا کر رہے ہیں آپ کو کیا پتا؟ آپ کی نگاہیں تو نیچی جھکی ہوگی نا، امام صاحب ہنس رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں آپ نہیں دیکھ سکتے، لیکن یہاں صحابہ کا مسلک دیکھیں، نماز حضور پڑھاتے تھے، صحابہ نماز اللہ کی پڑھتے تھے اور چہرہ مصطفیٰ کا دیکھتے تھے، چہرہ حضور کا دیکھا کرتے تھے۔ کہا حضور آپ کیوں مسکرا رہے تھے؟ سرکار نے فرمایا کہ تمام فرشتے لوٹے عرش کی طرف، جبریل بھی جا رہا ہے، جبریل امین گئے، عرش پر گئے، عرش پر گئے نا تو دروازے بند تھے، دستک لگائی، آواز لگائی کہ دروازہ کھولا جائے، آواز آ رہی ہے، رب فرما رہا ہے اے جبریل بتاؤ، اے جبریل بتاؤ میرے محبوب سے اجازت لے کر آئے ہو؟ یہ مقام مصطفیٰ ہے، یہ مقام محبوب ہے، ہم اس مقام کی بات کرتے ہیں، تم کہتے ہو حضور ہماری طرح تھے؟ جبریل بھی اجازت لیے بغیر چلے جائیں نا تو وہاں سے آواز آتی ہے جبریل میرے محبوب سے اجازت لے کر آئے ہو؟ ارے ان کے گھر جبریل بھی بے اجازت جاتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت، جبریل اجازت لے کر آئے ہو؟ کہا مولا جو کام تو نے دیا تھا وہ کام ہم نے کر لیا، میدان فتح ہو گیا، محبوب کے ساتھ ہم نے لڑ لیا، کافر و مشرک بھاگ گئے، نہیں محبوب سے اجازت لے کر آؤ تب عرش کے دروازے کھولے جائیں گے، یہ مقام مصطفیٰ ہے۔ لوگ کہتے حضور ہماری طرح تھے، نہیں میرے یارو، ہمارا جھگڑا ہی یہی ہے، وہ سرور انبیاء ہے، وہ تمام نبیوں کے سردار ہیں، وہ تھوک دیں تو کھارا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، وہ